السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے دوستوں، کیا حال ہے؟ کیسے ہوں؟ امید ہے کہ خیر خیریت سے ہوں گے۔ خیر خیریت سے ہوں گے آپ سب، اور میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ اور میں جو ہے نا گلی اور کشی کو لے کر آئی ہوں جنگل میں، جو ہے نا روٹین کے مطابق روزانہ ان کا یہاں آنا ہوتا ہے چاہے کچھ کھائے یا نہ کھائیں، کچھ مطلب یہ ہے کہ ان کی دل بہل جاتا ہے، اور جانور ہیں ان کا دل تنگ ہوتا ہے گھر میں، اور یہ جانور جو ہے نا قید نہیں کیا جاتا ہے، تو اس لیے ان کو گھمانے کے لیے، نہیں تو ماشاءاللہ کھانا تو بہت ہے گھر میں، چوکر پڑا ہوا ہے، توڑی پڑی ہوئی ہے، اور ہرا کتر بھی منگوا لیتی ہوں۔ ہرا کتر منگواتی ہوں تو ماشاءاللہ ان کے 3 دن ہو جاتے ہیں، 2 دن بھی 3 دن بھی، وہ جو ہے نا میری مرضی ہے، جو ہے نا میں زیادہ چلاؤں تو زیادہ بھی چل سکتا ہے، اور میں ادھر ادھر پھینکوں۔ وہ دیکھو لگی ہوئی یہ کیکر کے درخت کی بہت شوقین ہے، اور عموماً دیکھا گیا ہے بکریاں ہمیشہ کیکر کھاتی رہتی ہیں، تو جو سب سے کڑوا اور خطرناک پودا ہے جو ہم نہیں کھا سکتے ہیں۔ ہم انسانوں کے لیے بھی جو ہے نا میں نے ٹرائی کری ہے، داڑھ کے درد کے لیے کیکر کے ہرے پتے توڑ کے، اور داڑھ کے درد میں اگر رکھا جائے تو داڑھ کے درد سے قرار آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے۔ اور یہ جو ہے نا رات کو یہ گھنا جنگل بہت مطلب یہ ہے کہ ڈراؤنا سا ماحول پیدا کرتا ہے، اور میں رات کو نہیں نکل سکتی ہوں۔ اگر میں رات کو نکلوں تو پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، لیکن میں رات کو نہیں نکل سکتی ہوں، کیونکہ ایک تو لائٹنگ نہیں ہے یہاں پہ، اندھیرا بالکل ہوتا ہے، گپ اندھیرا ہوتا ہے، اور میں جو ہے نا عورت ذات ہوں، اندھیرے سے پھر بھی جو ہے نا انسان کو گھبراہٹ سے محسوس ہوتی ہے، بھلے کتنی بھی دلیر کیوں نہ ہو۔ آج پھر مجھے کھانسی ہو رہی ہے، اور کل میرے پاس جو ہے نا مان آیا تھا، مان کے جہان والے، اور میں بہت جو ہے نا ان کے ساتھ خوش تھی۔ کھانا وغیرہ کھایا ہم لوگوں نے، اور جو ہے نا ہوٹل سے آرڈر کیا تھا میں نے، کیونکہ میں اکیلی عورت ہوں، مجھ سے نہیں پکایا جا رہا ہے۔ یہاں بھی میں نے سنا ہے کہ وہ ایک لڑکی گھومتی ہے، اور وہ جو ہے نا ڈراتی ہے لوگوں کو، اور بس اللہ خیر کرے، کیا بول سکتے ہیں۔ یہ بھی ہماری طرح اللہ کی پیدائش ہے، صرف ہمیں تو اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے نا، ان لوگوں کو بھی تو اللہ نے پیدا کیا تھا، ہر چیز کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا ہے، اور وہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے ہم مسلمانوں کا ایمان ہے قرآن پہ، رسول پہ، اللہ پہ، اور اس کے احکامات پہ۔ تو قرآن پاک میں ذکر ہے اس چیز کا کہ بھئی جنات ہے، سورہ جن میں باقاعدہ جو ہے نا اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اگر ہم جناتوں سے ہم اگر انکار کریں تو ہم تو پھر مسلمان ہی نہیں رہے نا، سمجھ لو قرآن پاک کی صورت سے ہم نے انکار کر دیا، اللہ کے گفتار سے ہم نے انکار کر دیا، کیونکہ سورہ قرآن پاک تو اللہ کا گفتار ہے، یعنی ہمارے ساتھ گفتگو ہے اللہ تعالیٰ کی، اور ہم بہت ہی ناشکرے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے ہمیں ایسی صورتیں اور آیاتیں جو ہے نا دی ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ہم کیا نہیں کر سکتے ہیں۔ اس آیات وہ دیکھو شہزادی آ گئی ہے، بس ابھی انہوں نے کیکر سے جو کھانا تھا وہ کھا لیا۔ ہاں گلی کا چلو کھیلو، کھانا تو تم لوگ کو گھر پہ بھی مل جاتا ہے، کھیلو چلو کھیلو۔ میں ولاگ بنا رہی ہوں ویور کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، ہم سب کے، آپ لوگوں کے بھی دوست ہیں، میرے بھی دوست ہیں، اور ولاگ بنا رہی ہوں، ان لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ یہ لوگ بڑے خوش ہو جاتے ہیں جنگل میں گھومنے کے لیے آتے ہیں تو میں کیا کہنا چاہ رہی تھی کہ سورہ جن جس گھر میں پڑھی جائے تو میں نہیں سمجھتی کہ اس گھر میں شیطان کا دخل اندازی ہو یا جناتوں کی دخل اندازی ہو، کیونکہ رب ذوالجلال والاکرام نے اس صورت میں اتنی طاقت دی ہے۔ اب دیکھو نا، میں پڑھتی ہوں تو جنات تو ہے، لیکن مجھ پر کوئی ان کا جو ہے نا زور زبردستی نہیں چلتی ہے۔ میں نے اپنے گھر میں 2 دفعہ سایہ دیکھا ہے، پہلے جو ہے نا چمنگوئیاں ہوتی تھی، باتیں کرتے تھے اور آوازیں آتی تھی،
پھر میں نے نوٹ نہیں کیا، میں نے یہی سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ میری جو ہے نا غلط فہمی ہو، باہر کوئی مرد وغیرہ باتیں کرتے ہوں گے، لیکن جب میں نے دیکھا تو 2 دفعہ مجھے سایہ نظر آیا، تو لیکن یہ نظر نہیں آیا مرد ہے عورت ہیں، بچے ہیں بڑے ہیں، لیکن سایہ تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگ گیا۔ اور پھر دوسری طرف بھی دوسری رات بھی میں نے یہی دیکھا کہ اس کی جو ہے نا نیم کی درخت سے وہ بھاگا اور بیری کی سائڈ پہ وہ غائب ہو گیا۔ لیکن یہ ہے کہ کچھ بھی ہو مجھ پر دخل اندازی ان کا نہیں ہو سکتا، اور نہ وہ مجھے نقصان پہنچا سکتے، کیونکہ میں اللہ کا ذکر کرتی ہوں، گھر میں عبادت کرتی ہوں، اور قرآن پاک کی وہ صورتیں پڑھتی ہوں جو مصیبتوں سے بندے کو حفاظت میں رکھتا ہے۔ نہیں تو یہ بتائیں کہ کوئی اکیلی عورت اس گھنے جنگل میں کیسے رہ سکتی ہے؟ یہ آپ خود جج کر لیں۔ ماننے والی باتیں کامنٹ میں بتا دیں کہ کوئی عورت تو کیا، میں تو کہہ رہی ہوں اس زمانے کا مرد بھی جو ہے نا اتنا دلیر نہیں ہو سکتا ہے، وہ نورین خان کی طرح دلیری دکھائے اور اس تنہائی میں اور اس ویرانے میں اکیلا رہے، پھر میں مانوں گی کہ وہ کتنا مرد ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نورین خان جو ہے نا مردوں سے بھی زیادہ بہادر دلیر ہے۔ بس اللہ تبارک تعالیٰ بہادری بھی وہی دیتا ہے، دلیری بھی وہی دیتا ہے۔ میرے دل کو اس نے تالا لگا کے مضبوط کیا ہوا ہے کہ آپ کچھ بھی کرو، جو ہے نا آپ کو کوئی باہر کا چیز ٹس سے مس نہیں کر سکتا ہے۔ اور آپ لوگوں کو میں بہت آپ لوگوں سے خوش ہوں، آپ ماشاءاللہ میری ویڈیو شیئر کریں، ابھی سبسکرائبر بڑھ رہے ہیں، اور میں جو ہے نا آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ آپ لوگ میرے اچھے دوست ہو، اللہ تبارک تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش اور آباد رکھے، یہ ایک سید کے منہ کی دعا ہے، اور میں سچی سید ہوں، وہ نہیں کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم سید ہیں۔ میں تو اپنے نام کے ساتھ سید بھی نہیں لکھتی ہوں، کیونکہ میں جو ہے نا وہ ڈنڈوری پیٹنے والی بات ہو جاتی ہے نا کہ اپنے نام کے ساتھ سید لکھا ہوا ہے جگہ جگہ سید۔ تو آج کل لوگوں نے اتنے جھوٹ پھیلائے ہیں کہ اصلی جو سید ہوتا ہے ان بیچاروں کو بھی لوگ سید نہیں سمجھتے۔ تو میں جو ہے نا سید ہوں، ماں سے بھی سید ہوں، باپ سے بھی سید ہوں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی اتنی کرم نوازی ہے مجھ پہ کہ میں نورین خان اللہ تبارک تعالیٰ سے جو کچھ مانگوں اللہ تعالیٰ پورا کر دیتا ہے۔ اور بس کیا بول سکتی ہوں، میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ آپ لوگ بھی 2 دن کی زندگی ہے، دنیا وہ کہتے ہیں نا دنیا جانے والی ہے، آنے والی نہیں ہے، ختم ہونے والی ہے۔ پلیز 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 ریکویسٹ کے ساتھ کہہ رہی ہوں، ایسا کچھ کرو کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ لوگوں کو اس دنیا میں خوشیاں اور ڈھیر ساری ایسی نعمتیں عطا کرے جن کا آپ لوگوں نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا، جیسے کہ سورہ کوثر میں لکھا ہوا ہے کہ آب کوثر ملے گی جو ہے نا جس کو، جو اللہ کا نیک بندہ ہوگا اور جنتی ہوگا، اور جو ہے نا مطلب اللہ کے احکامات پر پورا چلے گا، اور اس میں کوئی بھی کوتاہی نہیں آئے گی۔ کوتاہی تو ہم میں بھی ہے، خطا کے پتلے ہیں، کبھی نماز پڑھ لیا تو ایک قضا بھی ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے انسان کبھی پورا نہیں ہے، مکمل نہیں ہے، مکمل صرف میرا رب ہے۔ اور بس ہم رب سے یہی سجدے میں دعا کریں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جو ہے نا توفیق عطا فرما کہ ہم آپ کے ہم آپ کے نبی کے نقش قدم پر چلیں اور آپ کے احکامات کے مطابق چلیں، اور ہمیں ایسی زندگی عطا کر کہ جو آپ اس زندگی کو ہمارے لیے بہتر ہو، اور وہ زندگی نہ عطا کرو جس میں ہم آپ کے منکر ہو، آپ سے منکر ہوں، اور ہم مشرکین میں ہو یا منافقین میں ہو یا منکروں میں ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایسا نوبت کبھی نہ لائے۔ میری سب جو ہے نا سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیا کرو۔ کتنا مزہ آتا ہے جب صبح سویرے بندہ اٹھ کے نماز پڑھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ واہ 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 کیا بات ہے! قرآن پاک کی تلاوت جہاں ہوتی ہے نا، جہاں ذکر ہوتا ہے اللہ اور رب العزت کا اور تبارک تعالیٰ کا، تو میں کہتی ہوں کہ وہ جگہ جو ہے نا کسی جنت سے کم نہیں ہے۔
تو پتہ ہے میرے گھر میں جب بھی کوئی آتا ہے نا تو مجھے کہتا ہے ہم آپ کے گھر میں آتے ہیں تو ہمیں بہت سکون ملتا ہے، پتہ نہیں کہیں اور ہمیں اتنی سکون نہیں ملتا ہے جتنا میرے کو آپ کے گھر میں ملتا ہے۔ وہ کیوں؟ میں اتنی کوئی اچھی چیز نہیں ہوں، میں تو ایک معمولی مٹی کا ذرہ ہوں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ میں جو ہے نا ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتی ہوں، ہر چیز پہ جو بھی چیز ہو۔ اگر میرے سے منہ سے کوئی غلط بات نکل جائے تو پھر بھی یہ بولتی ہوں یا اللہ میرا توبہ، استغفر اللہ، یہ میں نے کیا کی دی ہے، کفر تو نہیں میں نے بولا۔ تو پلیز آپ لوگ بھی اس طرح کریں، اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ دنیا جانے والی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیشن گوئیاں تھی، جو اس کے حدیث تھے کہ قیامت کی نشانیاں وہ سب پوری ہو چکی ہے اور کبھی بھی قیامت آ سکتا ہے، اور ہم ایک جیتے جاگتے انسان مٹی کے ڈھیر میں بدل جائیں۔ پھر مٹی کا ڈھیر کیا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گی، وہ پھر پوری بھی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ لوگوں کو معافی کا ٹائم تو جب دیا ہے وہ ختم کر دیا، تو پھر کیسے پورا ہوگا؟ تو ویلوگ لمبا ہو گیا، اگر میری باتیں آپ لوگ کو بری لگی ہو تو آپ کمنٹ میں لکھیں، اگر اچھی لگی ہو تو آپ بھی پھر بھی کمنٹ مجھے بتائیں کہ میں یہ جو ہے نا کیا بری بات کی ہے میں نے یا صحیح بات کی ہے۔ یہ ہائی وے ہے، سامنے گاڑیاں چل رہی ہیں، اور یہ ہے جو ہے نا بیریا ٹاؤن، جو بلڈنگیں نظر آ رہی ہیں، جبکہ میں ویرانے میں ہوں لیکن میرے بغل میں بیریا ہے۔ افسوس کی بات ہے وہاں لائٹنگ کی فل انتظام ہے، لیکن ہمارے پاس تو وہ بجلی ہے ہی نہیں، ہم تو سولر کے پلیٹوں کے محتاج ہیں۔ چلو اس پر بھی اس رب کی رضا ہے تو ہم بھی راضی ہیں، وہ راضی تو ہم بھی راضی۔ تو شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی دی ہے، میں اس پر بھی بہت بہت شکر گزار ہوں۔ چلتی ہوں، وہ لوگ بہت بڑا ہو گیا، بہت لمبا ہو گیا، میری تقریریں ختم نہیں ہوتے، اور یہ چیزیں جو ہے نا یہ جو ہے نا اس کو جو ہے نا توڑ کے اس سے تکیہ بناتے ہیں، میں نے گھر پہ توڑ کے بھی لے کر گئی ہے، یہ بالکل روئی کا کام کرتے ہیں۔ جب یہ پرانا ہو جاتا ہے نا تو یہ پھول جاتا ہے روئی کی طرح، یہ روئی کا پودا ہے۔ ٹھیک ہے، چلتی ہوں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کریے گا، لائک کریے گا، شیئر کریے گا، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، بائے۔